السلام علیکم۔ پچھلی کلاس میں ہم نے وسیع شمالی میدان کے 4 حصوں میں سے 3 حصوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ اس کے آخری حصے یعنی گنگا کے میدان کے بارے میں پڑھیں گے۔ وسیع شمالی میدان کے چاروں خطوں میں سب سے بڑا خطہ گنگا کے میدان کا خطہ ہے۔ یہ خطہ اتراکھنڈ کے ہریدوار سے لے کر مغرب بنگال میں گنگا کے ڈیلٹا تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 1600 کلومیٹر اور اس کی چوڑائی تقریباً 250 کلومیٹر ہے۔ اس میدان کی تشکیل گنگا اور اس کی معاون ندیاں جیسے جمنا، گومتی، گھاگرا، گنڈک، کوسی، سون اور چمبل وغیرہ کے ذریعہ جمع کی گئی زرخیز الوویل مٹی سے ہوئی ہے۔ طبعی بناوٹ کے لحاظ سے یہ خطہ ایک تقریباً غیر عارضی حیت کا خطہ ہے، یعنی یہاں درمیان میں کوئی بڑے پہاڑ یا سطح مرتفع وغیرہ نہیں پائے جاتے۔ تاہم شمال میں شیوالک پہاڑی کے قریب سیلابی پنکھا اور پہاڑ کے دامن میں کنکڑوں پتھروں سے بنا بابر کا میدان اور ترائی کا میدان، ندیوں سے دور قدیم الوویل مٹی سے بنا بانگر کا میدان اور ندیوں کے قریب سیلابی میدان اور بہاؤ کی سستی کی وجہ سے ندیوں کے آڑے ترچھے بہاؤ جسے خم اور بیل کے نال نما جھیل، قدرتی پشتہ اور دہانے پر ڈیلٹا وغیرہ جیسے عرضی حیت ہم گنگا کے میدان میں دیکھ سکتے ہیں۔ گنگا کے میدان کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 بالائی گنگا کا میدان یعنی اپر گنگا پلین، نمبر 2 وسطی گنگا کا میدان یعنی مڈل گنگا پلین، اور نمبر 3 زیریں گنگا کا میدان یعنی لوور گنگا پلین۔ ہریدوار کے دیو پریاگ سے پریاگ راج جس کا قدیم نام الہ آباد ہے تک کا حصہ بالائی گنگا یعنی اپر گنگا پلین کہلاتا ہے۔ اسے مزید 3 چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 گنگا جمنا دوآب، نمبر 2 روہل کھنڈ میدان اور روہل کھنڈ کے مشرق میں اودھ کا میدان۔ اسی طرح پریاگ راج سے راج محل پہاڑی تک کے علاقے کو وسطی گنگا یعنی مڈل گنگا پلین کہتے ہیں۔ اسے 2 حصوں میں تقسیم پہلے کر سکتے ہیں، شمالی گنگا اور جنوبی گنگا کا میدان۔ شمالی گنگا کے میدان کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 گنگا اور گھاگرا دوآب، نمبر 2 سریو پار یا گھاگرا اور گنڈک دوآب، نمبر 3 متھلا کا میدان اور نمبر 4 کوسی کا میدان۔ اور جنوبی گنگا کے میدان کو بھی 3 حصوں میں مزید تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 گنگا سون ڈیوائیڈ، نمبر 2 مگدھ میدان اور نمبر 3 انگا میدان۔ اور راج محل پہاڑی سے اور دارجلنگ کے پہاڑی دامن سے گنگا کے ڈیلٹا یا سندربن کے ڈیلٹا تک کے علاقے کو زیریں گنگا کا میدان کہتے ہیں۔ اس میدان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 شمال میں واقع دوار کا علاقہ اور بارند کا خطہ، نمبر 3 جنوب مغرب میں واقع راڑ کا میدان اور نمبر 4 سندربن ڈیلٹا کا خطہ۔ زیریں گنگا کے شمال میں واقع دوار کا خطہ ہے۔ دوار کے معنی دروازہ کے ہوتے ہیں۔ اسے ایسا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمالیہ کے شمال مشرقی پہاڑی سلسلوں کو گنگا کے میدانی خطوں سے جوڑتا ہے۔ بارند کا خطہ بھی زیریں گنگا کے میدان کے شمال میں واقع ہے۔ یہ خطہ ایک غیر ہموار خطہ ہے اور جہاں جگہ جگہ گھاٹیاں پائی جاتی ہیں۔ یہاں کی مٹی لال یا پیلے پن کے رنگ کی ہوتی ہیں۔ زیریں گنگا کے میدان کے جنوب مغرب میں واقع چھوٹا ناگپور اور سندربن کے ڈیلٹا کے درمیانی حصے کو راڑ کا میدان کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ قدیم الوویل مٹی کا بنا علاقہ ہے۔ خلیج بنگال میں واقع گنگا اور برہم پتر کے دہانے پر بنا مثلث نما میدان سندربن کا ڈیلٹا یا گنگا کا ڈیلٹا کہلاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیلٹا ہے۔
یہ قوس نما یعنی آرکویٹ ڈیلٹا کی مثال ہے۔ اس کی تشکیل اکثر سمندر کے قریب ہونے کی وجہ سے کھاری مٹی سے ہوئی ہے۔ سندربن کے ڈیلٹا کو مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 موری بند ڈیلٹا کا خطہ، نمبر 2 میچیور ڈیلٹا اور نمبر 3 ایکٹیو ڈیلٹا۔ ڈیلٹا کے شمال میں واقع قدیم ڈیلٹائی علاقے کو موری بند ڈیلٹائی خطہ کہا جاتا ہے، اور موری بند اور گنگا کے دہانے کے درمیان ڈیلٹا کے حصے کو میچیور ڈیلٹا کہا جاتا ہے، اور گنگا کے دہانے پر واقع سندربن کے جنگلات کے علاقے کو ایکٹیو ڈیلٹا کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں ڈیلٹا کی تشکیل کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ تو یہ تھا گنگا کے میدان کے بارے میں چند مختصر تفصیل۔ اب آپ چند سوالات کے جواب دینے کی کوشش کیجیے۔